بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول خاندانی جذباتی کہانی، اسکلم اریبہ محمود۔ پہلا باب، گاؤں، خاندان اور پرانے وعدے۔ گاؤں نورپور اپنی سادگی، کچے پکے راستوں اور پرانی حویلیوں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے یہ گاؤں مشہور تھا وہ تھا حویلی شبیر احمد، ایک ایسا گھر جہاں ہر کمرے میں ہنسی گونجتی، ہر آنگن میں بچوں کی شرارتیں چلتی اور ہر فرد ایک فلمی کردار لگتا۔ شبیر احمد صاحب گاؤں کے سب سے معتبر اور باوقار بزرگ تھے۔ سفید بال، آنکھوں پر سنہری فریم کا چشمہ، ہاتھوں میں تسبیح اور ان کے ساتھ ان کی بیوی جمیلہ بی بی، جن کی زبان سے زیادہ ہاتھ چلتے تھے لیکن دل بالکل موم جیسا۔ ان کے 3 بچے تھے۔ مصطفیٰ صاحب سب سے بڑے، اصول پسند، سادہ دل، لیکن بیوی اور بچوں کے معاملے میں مکمل مغلوب۔ رحمان صاحب درمیانے مزاج کے، کبھی کبھی شاعر، کبھی کبھی کسان اور دل سے پاپا کی کاپی۔ فرزانہ بی بی ناز و پلی بگاڑی گئیں، لیکن قسمت نے ان کی شادی ان کے تایا جاد سے کروائی، جن کا نام رحیم خان، ایک لمبی حویلی کے اکلوتے وارث۔ مصطفیٰ صاحب کا کنبہ۔ مصطفیٰ صاحب کی شادی کو 3-4 سال ہو چکے تھے جب ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ برہان چھوٹے موٹے فلسفی اور ہر بات میں منطق، لیکن جذبات میں زیرو۔ اریبہ بابا کی جان، حسین کی مشین اور دادا دادی کی آنکھوں کی روشنی۔ جب یہ ہنستی تو ایسا لگتا گاؤں کے آم کے درخت بھی لہک جاتے۔ رحمان صاحب کا خاندان۔ رحمان صاحب کے 3 بچے تھے۔ براق بزنس مین، روبدار، گاؤں میں انگریزی بولنے والا اکلوتا بندہ، اور جتنا اسمارٹ تھا اتنا ہی روڈ بھی۔ احمد درمیانی درجہ کا شریر، اور ہر کام آدھا کرتا تھا، یہاں تک کہ اسکول بھی آدھا جاتا تھا۔ علیزہ چھوٹی سی گڑیا جو سب کو اپنے معصوم سوالوں سے تنگ کرتی، مثلاً بابا اگر میں چاند پہ جاؤں تو کیا میں دہی لے جاؤں؟ فرزانہ کا خاندان۔ فرزانہ بی بی کی 2 بیٹیاں تھیں، عائشہ سلجھی ہوئی نرم طبیعت جسے سلائی کڑھائی سے محبت تھی، فرشتے نام کے مطابق، لیکن شرارت میں سب کو مات دیتی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی پلان بناتی رہتی۔ سین، بچپن کی منگنی کی یاد۔ ایک دن دوپہر کو دادا شبیر احمد صحن میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے اور پیتے ہوئے بڑبڑائے، یہ براق اور اریبہ جو بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ جھولا جھولتے تھے اب ایک دوسرے کو سلام بھی مشکل سے کرتے ہیں۔ وقت کیسا بدلتا ہے جمیلہ۔ جمیلہ بی بی حقے کی چلم صاف کرتے ہوئے بولی، سلام تو تب کریں جب آنکھ اٹھا کے دیکھیں، وہ براق تو اب موبائل میں گھسا رہتا ہے اور اریبہ ہر وقت ٹک ٹاک پہ پڑی رہتی ہے۔ اسی وقت اریبہ آتی ہے، دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا ہوا، بال آدھے کھلے اور ہاتھ میں ٹرے۔ دادا جان لیجئے دودھ اور سنیں، وہ براق بھائی کہہ رہے تھے آپ کا چشمہ آج بھی ٹی وی کے اوپر رکھا تھا اور آپ ہر بار جیب میں ڈھونڈتے ہیں۔ دادا جان مسکرائے اور زیر لب بولے، یہی ہے میری بہو، میری سب سے خوبصورت پوتی، جو دن کو دن نہیں رہنے دیتی۔ کئی سال پہلے نورپور گاؤں میں موسم بہار آیا ہوا تھا، آموں کے درخت ہرے بھرے، آنگن میں ہنسی گونج رہی تھی اور صحن میں پڑا لوہے کا جھولا ایک خاص وجہ سے ہل رہا تھا۔ جھولے پر ایک چھوٹی سی گڑیا بیٹھی تھی، اریبہ، گلابی فراک پہنے، بالوں میں 2 چھوٹے ربن لگے اور ہاتھ میں گڑیا۔ جھولے کو دھکا دے رہا تھا ایک چھوٹا سا سنجیدہ سا لڑکا، براق۔ دھکا زور سے دو براق، تمہیں کچھ آتا ہی نہیں، اریبہ نے جھولے سے چیختے ہوئے کہا۔ براق نے برا سا منہ بنایا اور جھولے کو دھکا دیا۔ گر گئی؟ نہ تو مت کہنا، مجھے تو بابا نے کہا ہے تمہیں سنبھالوں، براق نے ناک چڑھا کے کہا۔ تبھی دادا شبیر احمد سفید لٹھی کا کرتا پہنے آنگن میں آئے اور ایک لمحے کو رک کر ان دونوں کو دیکھا، پاس آ کر دادی جمیلہ بھی آ گئی، ہاتھ میں کچے آم کے ٹکڑے اور نمک مرچ۔ ارے ماشاءاللہ، یہ دونوں تو ایک دم جوڑی لگتے ہیں، دادا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی منگنی کروا دوں، بعد میں کوئی اور جھولا نہ جھلا دے، دادا نے مزاحیہ انداز میں کہا اور سب ہنسنے لگے۔ اسی دن باتوں باتوں میں اریبہ اور براق کی بچپن منگنی پکی کر دی گئی۔ حالیہ وقت، مس اریبہ عرف چلتی پھرتی فائر۔ وقت بدلا، جھولے چھوٹے پڑ گئے، پر اریبہ کی شوخی نہیں بدلی۔ اب وہ ماسٹرز کر چکی تھی، لیکن گھر والوں کو لگتا جیسے وہ صرف ٹک ٹاک، انسٹا اور گپ شپ کی فتلی سے فارغ التحصیل ہے۔ ایک دن دادی جمیلہ بھی صحن میں بیٹھی روئی دھو رہی تھی، اریبہ ہاتھ میں چائے کی پیالی لے کر آئی اور سامنے کر کے ناچنے لگی۔ دادی جان سنیں نا، نئی ریل بنائی ہے، آپ بھی آ جائیں، دوپٹہ گھمائیں یوں۔ وہ ہنستے ہوئے دادی کے گرد چکر لگاتی ہے۔ ہائے اللہ، میں تیرے باپ کو بتاؤں گی، تو ناک میں دم کر دیتی ہے۔ دادی نے ہنستے ہوئے اپنا دوپٹہ سر پر چڑھا لیا۔ اسی وقت دادا شبیر احمد ہاتھ میں تسبیح لیے اندر سے نکلے۔ پھر شو لگا ہے نا، یہ اریبہ کہیں کی مجھے تو چین سے مرنے بھی نہیں دے گی۔ اریبہ جلدی سے بھاگ کر ان کے ہاتھ سے تسبیح چھین لیتی ہے۔ ارے دادا، مرنے کی باتیں مت کریں، ابھی تو آپ کو میرے بچوں کی شادی پر ڈانس کرنا ہے۔ دادا نے گھور کر دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ ٹک ٹاک کی کرکراہٹ۔ برہان اور اریبہ کا پہلا ٹکراؤ۔
हवेली के बगीचे में सुबह की धुंध में हल्की धूप पड़ी थी। आमों के दरख्त के नीचे सब्ज घास पर अरीबा रंगीन दुपट्टा लहरा रही थी और कैमरे के सामने मोबाइल सेट के टिकटॉक वीडियो बना रही थी। पस मंजर में गाना चल रहा था, दिले नादान तुझे हुआ क्या है। वो अदाकारी में मसरूफ थी। जैसे ही कैमरे की तरफ मुड़ी, ओहो जाविर ठीक नहीं आया। एक बार फिर वो दोबारा पोज मारने लगी। उंगलियों में चूड़ियां छनक रही थी और दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। इतने पीछे से एक गंभीर आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है। अरीबा का दिल बैठ गया। वो घबरा कर पलटी तो सामने बुरहान भाई नीले कुर्ते में संजीदा चेहरे के साथ खड़े थे। क्या ये कोई ढंग का काम है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि तुम सहन में नाचो? अरीबा ने दुपट्टा संभालते हुए मुंह बनाया। हाय भाई, ये नाच नहीं है, एक्सप्रेशन है, और ये सहन नहीं, मेरी ऑडियंस का दिल है। बुरहान ने माथे पर बल डालते हुए कहा, अपने शौक अपने कमरे तक रखो। कल को किसी ने बाहर पोस्ट कर दी तो खानदान की इज्जत का क्या बनेगा। अरीबा ने होंठ चबा कर कहा, इतनी सी बात पर आप आंख बगोला हो गए। वैसे भी ये मेरी पहली वीडियो नहीं, लाखों फॉलोवर्स हैं मेरे। बुरहान ने गुस्से से मोबाइल उठाकर हाथ में लिया और वीडियो बंद कर दी। ये आखिरी हो गई। अरीबा ने आगे फैलाकर देखा। ओहो, आप तो ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे खानदानी बदला ले रहे हो। बुरहान सख्त चेहरे के साथ वापस पलट गए और अरीबा पीछे से बोली, ये बुरहान भाई ना बंदे की फीलिंग्स का जनाजा निकाल देते हैं। अलीजा और बुरहान, एक रस्मी बात, बहुत खास बात। उसी दिन शाम को दादी दादा के कमरे में खानदान के बड़े अफराद जमा थे। सोफे पर मुस्तफा, रहमान, फरजाना और रहीम बैठे थे। दादी के हाथ में चाय का कप और दादा साहब तस्बीह लेकर खामोश बैठे। रहमान ने बात शुरू की, भाईजान, जैसा हमने पहले बात की थी, मैं चाहता हूँ कि अलीजे का रिश्ता बुरहान के साथ हो जाए। मुस्तफा ने नजरें नीचे की और फिर मुस्कुराकर कहा, अगर हमारे बच्चों की रजामंदी है तो हमें क्या एतराज हो सकता है। फरजाना ने कहा, अलीजे बहुत समझदार है और बुरहान माशाल्लाह बाइखलाक संजीदा बच्चा है। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, हम तो सिर्फ वसीला हैं। दादी भी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, बचपन से अलीजा को पाल पोस कर देखा है, अब अगर वो हमारे घर की बहू बने तो क्या ही बात है। दादा शबीर अहमद ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर पक्की बात समझे, अगली जुमरात को रस्म रख लेते हैं। सबने शुक्राने का कलमा पढ़ा और फिजा में एक परमुसरत खामोशी छा गई। कमरे के बाहर अरीबा ये सब सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी और फिर बोली, ओहो अलीजा की मम्मी, मतलब अब घर में नन बनने का रोल भी आएगा, मजा आ गया। इसी लम्हे अलीजा पीछे से आ गई और हंसकर बोली, तुम मुझे तंग करोगी ना। अरीबा ने आंख मारी, अभी से शुरू करूँ या शादी के बाद। गुड़ों की प्लेटें और रिश्तों की बातें। नूरपुर की हवेली आज खास तौर पर सजी हुई थी। सहन में चारपाइयां बिछी थी। बीच में गोल मेज पर गुड़, मूंगफली, सोन हलवा और दही बड़े रखे थे। औरतों के कहके, बच्चों के शोर और मर्दों के बहसिया माहौल को जिंदा किए हुए थे। आज शबीर अहमद साहब के सासवी रिश्तेदार आए हुए थे, मतलब पूरा खानदान हवेली में इकट्ठा था। अरीबा हंसती खेलती हर कोने में पाई जाती, कभी दादी की गोद में, कभी कजिन्स के साथ सेल्फी बनाती, कभी बच्चों को चॉकलेट बांटती। जल्दी आ जाओ सब, ये मेरी इंस्टा फैमिली फेवरेट पिक होने वाली है। वो चीखती, सबको लाइन में खड़ा करती और फिर आखिरी लम्हे पर मोबाइल छोड़कर खुद दरमियान में घुस जाती। इसी बीच दादी जमीला भी छुपके से अरीबा के कान में बोली, ओ अरीबी, तू मेरी जान है, लेकिन तू इतना शोर करती है ना, गांव की मुर्गियां भी अंडे देना भूल जाए। अरीबा ने हंस हंस कर दादी का हाथ पकड़ लिया। दादी जान, अब्बा को बताऊंगी कि आप मुर्गियों से भी जलने लगी हैं। मैं तेरे बाप को बताऊंगी। दादी हंसते हंसते चारपाई पर ढेर हो गई। एक तरफ मर्दों की बैठक, दादा शबीर अहमद, रहमान, मुस्तफा और रहीम बैठे चाय पी रहे थे। देखो भाईजान, अब बुरहान भी बड़ा हो गया है, नौकरी भी अच्छी है माशाल्लाह, और अलीजा भी काफी समझदार हो गई है। रहमान ने धीरे से बात निकाली। मुस्तफा ने चौंक कर भाई को देखा। भाई, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी मुराद है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो अलीजा और बुरहान के रिश्ते की बात चला दूं। दोनों बच्चे हमारे ही हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं। दादा शबीर अहमद ने मुस्कुराते हुए तस्वीर घुमाई। बिल्कुल, मैं तो पहले ही दिन से चाह रहा था खानदान में ही रिश्ता हो। खवातीन की दुनिया। फरजाना बीबी अपनी बेटियां आयशा और फरिश्ते के साथ बैठी थी। फरिश्ते हस्बे मामूल गुड़ की प्लेट में से सिर्फ सफेद बादाम चुन रही थी। अम्मी, अलीजा अगर भाभी बन गई तो मजा आ जाएगा, मैं उसे कहूंगी हर इतवार बिरयानी पकाए। आयशा ने नाक चढ़ाया। तुम्हें भाभी मिले या कुक, बस खाने का ही सोचना। तभी अलीजा शर्माती हुई प्लेट लेकर आई। प्लीज ऐसे मत करो यार, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। अरीबा अचानक कूदकर बीच में आई। ओहो, तुम दोनों की जोड़ी तो शादी ऑन बजट है। वह फाइनल है। वो बुरहान भाई को मैंने दुल्हन वाले फिल्टर में देखा, कुछ सूट नहीं कर रहा।
सब हंसने लगे और अलीजा ने शर्मा कर चुपके से अरीबा के बाजू पर चुटकी काटी। एक खामोश लम्हा। जब सब मसरूफ थे तो दादा शब्बीर अहमद की नजर दूर बैठी अरीबा पर पड़ी, जो अचानक खामोश थी। वो उसे देखते, फिर बुराक को देखते जो फोन में सर डाले बैठा था। दादा ने दादी से सरगोशी की। ये दोनों बचपन में एक ही झूले पर बैठते थे, अब एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाते। दादी ने हंसकर कहा, बड़ों की दुनिया बड़ी अजीब होती है शब्बीर, लेकिन दिलों के रिश्ते वक्त पर लौट आते हैं। नजर जो मिली किस्सा बन गया। अरीबा और बुराक दो चमकते सितारे। बुराक खानदानी, संजीदा और एक नजर में दिल हिला देने वाला। धूप में भी उसकी रंगत गंदुमी चमकती, ऊंचा कद, कुशादा सीना और कंधों पर बैठे कल्प वाले शलवार कमीज के साथ मगरूर नाक और आंखें हैजल ग्रे, जैसे शाम के बाद तेज चिरागों की रोशनी। जब वो मुस्कुराता तो गालों में पड़ने वाला डिम्पल और उसके अंदर बड़ा सा तिल जैसे दिल को छू जाए। वो कमगू पुरवकार, लेकिन जब बोलता तो हर लफ्ज जैसे तराशेदा मोती। इधर अरीबा शौक, चंचल और इतनी दिलकश कि जैसे लफ्ज खूबसूरती को खुद पर नाज हो जाए। काली सी आंखें जिनके गिर्द घनी खमदार पलकें और खूबसूरत भौवें जिनके ऊपर एक छोटा सा तिल जैसे कुदरत ने खुद दस्तखत किया हो। गोल भरे भरे गाल और हर बात में चमकती मुस्कुराहट। ये दोनों जब साथ आते तो लगता वक्त रुक सा जाता। एक नजर बदलती कहानी। अहमर और फरिश्ते। अहमर जो हमेशा संजीदा सा रहता था, फरिश्ते को पहले सिर्फ बच्ची समझता था, लेकिन उस दिन जब फरिश्ते ने हल्के सब्ज रंग का लिबास पहना और बालों में गजरे लगाए, बस चंद लम्हे देखते रह गए। ये वही शरारती फरिश्ते है। दिल ने पहली बार सवाल किया और नजर ने पहली बार ठहर कर देखा। वो छुपकर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। फरिश्ते को अब देखना आदत बनने लगा था। मंगनी का फंक्शन, धूम, रंग और डांस। आज हवेली में चमक दमक थी। रोशनी में नहाया लॉन, कहकों से बड़ा सहन और मिठाइयों की महक। अरीबा की एंट्री सबके होश उड़ा दिए। वो पहुंची, सियाह नारकरी फ्रॉक, चूड़ीदार पजामा, भारी झुमके और सर पर जुल्फे बिखरी हुई। हर नजर उस पर टिक गई। उसी वक्त बुराक भी आया, काली शलवार कमीज में, जैसे दोनों ने प्लान किया हो। ओहो, ट्विनिंग हो गई, अरीबा ने शौकी से कहा और हंस दी। डांस सीन जब बात बरू तक पहुंच गई, मौसीकी बजी और अरीबा ने धड़कते ने तेज कर देने वाला परफॉर्मेंस दिया। वो सिर्फ औरतों में थी, पर आवाजें बाहर तक आ रही थी। दादा हंसकर चाय पी रहे थे, मगर दादी अम्मा का चेहरा सख्त हो चुका था। ये क्या हरकतें, नाच गाना, खानदान की बच्ची हो तुम। दादी बोली तो सब चौंक गए। अरीबा हंसी और शौकी से बोली, ओ दादी, औरतों में तो था, आपको भी नाच कर दिखाऊं? दादी ने उंगली उठाई। मैं तेरे अब्बा को बताऊंगी अरीबा। उसी वक्त बुराक ने संजीदगी से दादी की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, दादी अगर आप चाहें तो मैं बात करता हूँ। दादी ने आह भरी और सर हिलाया। बुराक का दिल टूटा या कोई एहसास जागा? बुराक ने कुछ नहीं कहा, बस दूर खड़ा अरीबा को हंसते खेलते देख रहा था। एक तरफ वो बचपन की मंगेतर, जिसे दादा दादी ने बचपन में उसके नाम कर दिया, और आज वो किसी और अंदाज में सामने थी। यही है वो, या मैं कुछ खो रहा हूँ? कुछ खफल में, कुछ भीगी आंखें। जब महफिल में चेहरे बोलने लगे, मंगनी के फंक्शन के बाद जैसे रोशनियों के पीछे अंधेरे छुपे हों। अरीबा का डांस खत्म हुआ, हंसी थमी, और अब लोग एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। दादी अम्मा ने सख्त लहजे में कहा, यही तरबियत है मुस्तफा की बेटी की, सबके सामने नाच गाना। दादा ने कुछ नहीं कहने की कोशिश की। अरे जमीला, इतनी भी कह सकती, लड़कियां हैं, खुशी का मौका है। दादी अम्मा ने तरक कर कहा, यह हवेली है, कोई फिल्मी सेट नहीं। कल को कौन सा रिश्तेदार रिश्ता लाएगा जब सबको पता होगा कि इनकी बेटी रक्स करती है? दोनों की बातों में तलखी आ गई। अरीबा खामोश थी, नजरें झुकाए दिल तड़प रहा था। अरीबा का दिल टूटा और बुराक की खामोशी। अरीबा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने कमरे में गई। सबकी नजरें, सबकी सरगोशियां दिल में तीर बन के चुभ रही थी। चुपके से दरवाजा खुला, बुराक अंदर आया। उसकी आंखों में वो शक्ति नहीं थी, बस एक गहरी संजीदगी थी। अरीबा, देखो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सब बहुत खफा हैं। दादी की हालत देखिए, वो बहुत नाराज हैं। अरीबा की आंखों में आंसू निकले। वो कुछ बोली नहीं, बस सर झुकाए बैठी रही। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ तुम्हें सब वैसा ही देखें जैसे मैं देखता हूँ। तुम बचपन में भी इतनी शौक थी, लेकिन मासूम थी, अब भी हो, पर बस कभी कभी अपनी हंसी के पीछे सब कुछ छुपा लेती हो। पुरानी यादों की ताजगी। अरीबा ने आहिस्ते से कहा, याद है जब मैं गिर गई थी झूले से, तुमने पूरी रात मेरे पास बैठ के दूध में हल्दी डाल के पिलाई थी। बुराक मुस्कुराया, वही डिम्पल वाला, और तुमने मुझे चॉकलेट देने से इनकार कर दिया। ये मेरी दवा है। वो दोनों हंसे, आंखें भीगी, दिल भारी, लेकिन लम्हा हल्का हो गया।
احمر اور فرشتے، خاموش دل کی ہلچل۔ فرشتے کی نظریں احمر سے ملی اور سر جھکا کے مسکرا دی۔ احمر پہلی بار دل سے شرمایا، وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عائشہ آئی۔ فرشتے: دادی بہت خفا ہیں، تم جا کے ان کے ساتھ بیٹھو۔ احمر چپ رہا، لیکن اس کی نگاہوں میں باتیں تھیں۔ علیزے کی شادی کی دھوم۔ ادھر خواتین والے صحن میں شادی کی تیاریوں کا شور تھا۔ علیزہ کے لیے فروزی جوڑا بن رہا تھا۔ برہان کو بلاؤ، وہ گاڑی لے آئے گا۔ مہندی کے گانے کون گائے گا؟ فرزانہ پھپھو سب کچھ سمیٹ رہی تھی۔ براق اور اریبہ، باہر کی ہوا، اندر کا سکون۔ براق نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ چلو باہر چلتے ہیں، تمہیں وہ درخت یاد ہے جس پر ہم نام کھودتے تھے؟ اریبہ ہنسی پر آنکھیں نم تھیں۔ وہ دونوں باہر لان میں آئے، ہلکی ہوا، رات کا سکون اور کچھ چھپے جذبات۔ براق نے عائشہ سے کہا، سب سے اہم بات یہ ہے میں تمہیں کسی اور کی نظروں سے نہیں دیکھتا، صرف اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ اریبہ نے نظریں چنائی، کہیں نہ کہیں دل میں کوئی گرہ ہلنے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا، علیزے کی شادی کی تیاریوں نے پورے گھر کو گلابی روشنی میں لپیٹ رکھا تھا۔ خواتین بازاروں کو چکر لگا رہی تھی، کہیں چوڑیوں کی جھنکار، کہیں میک اپ کٹس پر جھگڑے۔ اریبہ کمرے میں کھڑی موبائل سیٹ کر رہی تھی، پاؤں میں ہائی ہیل، گلابی فلیئر والی فراک میں وہ ٹک ٹاک بنانے میں مصروف تھی۔ وہ کیمرے کے سامنے گھومتی، ہنستی، اداکاریاں کرتی، جیسے دنیا کی ساری خوشیاں اسی لمحے میں بند ہوں۔ اسی لمحے براق کمرے میں داخل ہوا، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں تھکن اور ماتھے پر ہلکی سی شکن۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وقت ہے ویڈیو بنانے کا؟ دادی کتنی خفا ہے تم سے، کچھ پرواہ ہے بھی یا نہیں؟ اریبہ چونکی، پھر ہنستے ہوئے بولی، اوہو، اب آپ بھی دادی کی پارٹی میں شامل ہو گئے، چلو اچھا ہے۔ ویسے بھی میری فین فالوئنگ میں فیملی ڈرامہ تھوڑا کم تھا۔ براق کی آنکھوں میں غصے سے سرخ ہو گئی، وہ قریب آیا اور آواز دھیمی مگر سرد تھی، دادی نے تمہیں سمجھایا، میں نے بھی، لیکن تمہیں کسی کی پرواہ نہیں، بس اپنی ضد، اپنی شہرت، اپنی تصویریں۔ اریبہ کی مسکراہٹ مدھم ہوئی، مگر وہ طنز سے بولی، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے روکنے والے؟ میرے باپ مت بنیں۔ یہ جملہ براق کو اندر تک چیر گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک سخت نظر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ کی جھٹک سے کمرے جیسے لرز گیا ہو۔ علیزے اور برہان کی شادی کی تیاریاں۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ اریبہ، حرین، فرشتے، علیزے سب کے ہاتھوں میں لسٹ تھی۔ کپڑے، جویلری، پارلر، مہندی، شاپنگ، سب کچھ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ امی، اس بار مجھے پیور سلک کا لہنگا ہی چاہیے، اور وہ نیوی بلو والا جو مال میں دیکھا تھا۔ علیزے نے ضد کی، چلو پھر آج نکلتے ہیں مال۔ فرشتے، تو بھی چل، اور عائشہ تم بھی تیاری ہو جاؤ، حرین نے خوشی سے آواز لگائی۔ شاپنگ کے دوران عائشہ ایک دکان کے پاس کھڑی چاندی کے جھمکے دیکھ رہی تھی کہ ایک نوجوان مرد نے دور سے اسے دیکھا۔ اس کی نگاہ ٹھٹک گئی۔ سر، یہ لڑکی؟ اس نے اپنے سیکورٹی کو اشارہ کیا جو فوراً تصویریں لے چکا تھا۔ نام، گھر، خاندان سب معلوم کرو۔ یہ شخص تھا شہرام ملک، پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا بزنس مین، مہنگی گاڑی، ٹیلرڈ سوٹ اور ایک ایسی شخصیت جس میں وقار بھی تھا اور کشش بھی۔ اگلے ہی دن اسے پتہ چلا کہ رحیم اس کے والد کے کزن نکلے۔ دوسری طرف براق اور اریبہ کی خفگی بڑھ رہی تھی۔ ایک شام سب فنکشن کی تیاری میں لگے تھے۔ اریبہ چھت پر ویڈیو بنا رہی تھی جب چپ چاپ براق آیا اور غصے سے بولا، تمہیں سمجھایا تھا یہ سب بند کرو، ہر وقت ویڈیوز، ہر وقت کیمرے، سب خفا ہو رہے ہیں، دادی کو دیکھا ہے، دل دکھا ہے ان کا۔ اریبہ نے آہستہ سے ہنستے ہوئے کہا، دادی تو ہر بار بولتی ہیں میں تیرے باپ کو بتاؤں گی، مگر پھر ہنس دیتی ہیں، مگر مجھے ہنسی نہیں آ رہی ہے اریبہ، اب نہیں۔ براق کے لہجے میں پہلی بار سنجیدگی اور ٹھنڈا غصہ تھا۔ اس نے رخ موڑا اور نیچے چلا گیا۔ اب وہ اریبہ سے اکیلے میں بات کرنا کم کر رہا تھا، اگنور کر رہا تھا، مگر سب کے سامنے نارمل تھا۔ اریبہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ بدل رہا ہے۔ علیزے کی شادی سے ایک ہفتہ قبل شام کا وقت، گھر میں خوب رونق تھی، ہر کمرہ شادی کے رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہیں لڑکیاں چوڑیاں دیکھ رہی تھی، کہیں جویلری کا سیٹ پکڑ کر ایک دوسرے سے مشورے ہو رہے تھے۔ اریبہ ہاتھ میں دوپٹہ اٹھائے سیڑھیوں سے جلدی جلدی اتر رہی تھی۔ ارے اریبہ، آہستہ، فرشتے نے آواز لگائی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اریبہ کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی نیچے جا گری۔ ایک چیخ، پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اریبہ، حرین، فرشتے، احمر سب دوڑتے ہوئے آئے۔ براق جو اندر سے نکلتا تھا بھاگتا ہوا آیا۔ اریبہ زمین پر پڑی گھرا رہی تھی، اس کے پاؤں کا زاویہ بدلا ہوا تھا اور ماتھے پر ہلکا سا کٹ تھا۔ براق گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ ارے کچھ مت بولو، کوئی ایمبولینس بلاؤ، کوئی کچھ کرے گا یا میں اکیلا ہوں؟
सीन अस्पताल। अगली सुबह डॉक्टर ने खबर दी, पाँव में फ्रैक्चर है, 1 माह तक पाँव जमीन पर नहीं लगेगा। बुराक खिड़की के पास खड़ा था, बेचैनी से बाहर देख रहा था। 1 महीना, ये तो उसका दिल जैसे बैठ गया। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ अरीबा की मदम सिसकियां सुनाई दे रही थी। मुझे अलीजा की शादी में डांस करना था, सारा प्लान खराब हो गया। अब मैं क्या पहनूंगी, कैसे तैयारी होगी? और वीडियोस, मेरी टीम भी आई हुई है, वो बोली जा रही थी। उसी वक्त दादी दाखिल हुई। अब भी तेरी वीडियोस, अब भी तुझे दुपट्टा लहराना याद है? मार खाएगी तू, कहेगी ना रहेगी। वो गुस्से में मोबाइल उठाकर छीन लेती हैं। तोड़ दूंगी एक दिन, देख लेना, यही मोबाइल सब कुछ खराब कर रहा है। अरीबा गुस्से से बोली, दादी बस भी करें, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। फिर बुराक की तरफ देखा, और तुम हर वक्त बाप बने फिरते हो, मेरे बाप मत बनो। कमरे में खामोशी छा गई। बुराक की आंखों में कुछ टूटा, वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। सीन रात। बुराक और दादा के दरमियान गुफ्तगू। दादा, कभी कभी लगता है ये रिश्ता बस बचपन की जिद है, वो मुझसे बदतमीजी करती है, मेरी बात नहीं सुनती। दादा ने सांस भरी, मोहब्बत में बर्दाश्त करना पड़ता है बुराक, मगर शर्त ये है कि वो भी तुझसे समझे। अरीबा साख्त रह गई, उसकी हंसी मदम हुई, चेहरे पर उलझन और दिल में बेचैनी। कमरे से बाहर जाकर फरिश्ते के साथ बैठ गई। ये क्या हो रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? फरिश्ते ने हंसते हुए शाना हिलाया। आखिर तुमने उतना नाराज किया है, अब भुगतो। अरीबा की आंखों में वो लम्हा घूम गया तब उसने बुराक से कहा था, मेरे बाप मत बनो। अब वो जुमला खंजर बनकर दिल पर वार कर रहा था। रात को दादी गुस्से में थी, तोड़ दो इस मोबाइल को, यही सब रह गया है, कुछ लिहाज है शादी का, कुछ तमीज है घर वालों की। अरीबा खामोश थी, बिस्तर पर पाँव प्लास्टर में बंधा, पेशानी पर पट्टी और आंखों में आंसू। बुराक कमरे में आया। दादी ठीक कह रही हैं, तुम्हारी हरकतों से सब शर्मिंदा हो रहे हैं। अरीबा का दिल टूटने को आया था। वो आहिस्ते से बोली, आपको मुझ पर गुस्सा है या दुख? बुराक ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, चेहरे पर जब्त नुमाया था। गुस्सा दोनों पर, क्योंकि जिससे दिल लगा हो उसका बिगड़ जाना ज़्यादा तकलीफ देता है। फिर वो खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। ये सीन बुराक के जज्बात को दबाता हुआ उसकी संजीदगी और परेशानी को उजागर करता है, जबकि अरीबा की जिद और बचपना आहिस्ता आहिस्ता पछतावे में बदलता नजर आता है। कमरे में बेड पर लेटी अरीबा अभी भी ढेर सारे कामों की लिस्ट जहन में लिए बैठी थी। अलीजा, तुम स्टेज के फूल चेक करो, फरिश्ते तुम डांस की प्रैक्टिस संभालो, मैं ये सब ऐसे नहीं छोड़ सकती। फरिश्ते ने हंसते हुए कहा, तुम बेड से उतरने की कोशिश करोगी तो मैं बुराक भाई को बता दूंगी। अरीबा का चेहरा एक पल में संजीदा हुआ। वो वैसे भी बात नहीं कर रहे। हंसी दब गई। सीन बुराक का गुस्सा, दिल की फिक्र। बुराक चुपचाप कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, अंदर अरीबा का शोर और बाहर उसकी खामोशी। फिर वो अंदर आया, बगैर किसी हंसी या तंज के। सीधा जाके मेज पर दवा रखी, पानी का गिलास बढ़ाया। वक्त पर दवा ले लिया करो, अरीबा ने नरमी से कहा। बुराक में माजरत। बुराक ने बात काटी, निगाहें नहीं मिलाई। अब आराम करो, बाकी बातें बाद में। वो चला गया। अरीबा ने खाली दरवाजे को देखा, जैसे दिल में कुछ बैठ गया हो। ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। सीन शहराम का दोबारा सामना। शॉपिंग मॉल, मेहंदी के गिफ्ट्स लेने की दौड़। आयशा, फरिश्ते और अलीज़े एक दुकान में चूड़ियां देख रही थी। इसी लम्हे शहराम सादा सफ़ेद शर्ट और जीन्स में दूसरे फ्लोर से गुजर रहा था। उसकी नज़र एक बार फिर ठहर गई। आयशा, ये दूसरी बार है तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, उसने आहिस्ता से कहा। पहले वो सिर्फ तस्वीर ले चुका था, अब वो दोबारा उसको देखकर पास आने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक तरफ हो जाता। असिस्टेंट ने पूछा, सर आपने तो इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, सब डिटेल्स आ चुकी हैं। वो यूसुफ सही खानदान से हैं। हवेली के अंदरूनी हॉल। अलीज़े की शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। वक्त शाम का, जब औरतें ढोलकी की मशक कर रही थीं। सीन की शुरुआत। अरीबा व्हीलचेयर पर बैठी सहन के एक कोने में सबकी तैयारियों को खामोशी से देख रही थी। आंखों में वही चमक, लेकिन अंदर से उदासी छुपी हुई थी। सीन की शुरुआत। अरीबा व्हीलचेयर पर बैठी सहन के एक कोने में सबकी तैयारियों को खामोशी से देख रही थी। आंखों में वही चमक, लेकिन अंदर से उदासी छुपी हुई थी। टांग पर पलस्तर चढ़ा हुआ था, पेशानी पर हल्का सा पट्टी का निशान। कभी कभार चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट ले आती ताकि उसे कोई कमजोर न समझे। अहमद और फरिश्ते थोड़ी दूर ढोलकी की मशक में मसरूफ थे। बाकी कजन्स ड्रेसेस और जूली का इंतखाब कर रहे थे। उसी दौरान बुराक कमरे से निकला, हाथ में एक दवा की पैकिंग थी। वो आहिस्ता से चलता हुआ अरीबा के पास आया, दवा का शरबत निकाला और बगैर उसकी तरफ देखे बस इतना कहा, बुराक रुके लोहे में, ये दवा वक्त पर ले लेना, डॉक्टर ने शाम की डोज यही कही थी। अरीबा ने चौंक कर उसे देखा, जैसे इसकी आवाज़ सुनने को दिल बेताब था। अरीबा नरमी से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, शुक्रिया, तुम बैठोगे नहीं थोड़ी देर? बुराक मुख्तसर, नहीं मसरूफ़ हूँ, और पलट कर चला जाता है। अरीबा की मुस्कुराहट मुरझा जाती है, आंखें धुंधला जाती हैं और दिल में सोचती है,
अरीबा खुद कलामी में, क्या मैं वाकई इतनी गलत हूँ? बस चंद वीडियोस सबको हंसाने वाली रीबा इन सब के लिए बोझ बन गई है, और तुम बुराक, तुम तो कम से कम। वो खामोश हो जाती है। सीन रहीम और शहराम का पस मंजर। लोकेशन रहीम का कमरा, शाम। रहीम मोबाइल हाथ में लिए बैठा हुआ है। फेसबुक पर शहराम का प्रोफाइल खुला होता है। सामने रखी एक पुरानी फैमिली एल्बम में एक तस्वीर को गौर से देखता है। एक छोटा सा शहराम अपने वालिदैन के साथ। रहीम सोचते हुए, तायाबू जब बाहर शिफ्ट हुए थे तब हम सब बिछड़ गए थे। अब सालों बाद शहराम को दोबारा राब्ता हुआ है। वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। अभी पाकिस्तान आया है तो बस आयशा की एक झलक ने उसका दिल खींच लिया है। फ्लैशबैक रहीम की याददाश्त में। रहीम के ताया अपनी फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट होते हैं। यहाँ बेटा कुछ नहीं रखा, हमें अब दुनिया में आगे बढ़ना है। हवेली की अंदरूनी हाल। अलीज़े की शादी की तैयारियां अरूज पर थी। वक्त शाम के वक्त जब औरतें ढोलकी की मशक कर रही थी। सीन की शुरुआत अरीबा। फ्लैशबैक रहीम की याददाश्त में। रहीम के ताया अपनी फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट होते हैं। यहाँ बेटा कुछ नहीं रखा, हमें अब दुनिया में आगे बढ़ना है। रहीम का घर, दोपहर। रहीम सोफे पर बैठा होता है। सामने एक संजीदा मगर बावकार आदमी बैठा होता है। शहराम के वालिद का पुराना दोस्त। वो एक बंद लिफाफा रहीम को थमाता है। दोस्त मुस्कुराकर, ये प्रपोजल है शहराम की तरफ से आपकी बेटी आयशा के लिए। वो उसे पसंद करता है, इज्जत से अपनाना चाहता है, सब कुछ अपने फैसले पर है। रहीम हैरान मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून। रहीम, शहराम ताया का बेटा? बचपन में देखा था, अब इतना बड़ा हो गया। दोस्त, जी दुनिया भर में बिजनेस है इसका, लेकिन दिल का सादा है, और रिश्ता भी अपने रिश्ते का है। ताया जी ने कहा है, जवाब जरूर दीजिएगा। रहीम लिफाफा हाथ में लिए गहरी सोच में डूब जाता है। कमरे से बाहर आयशा सब सुन लेती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता खुश हो या परेशान। सीन 2, बुराक की खामोशी, मोहब्बत और बदलती सोच। लोकेशन हवेली, रात का वक्त। बारिश हो रही है। सब लोग अपने कमरों में हैं। अरीबा कमरे में बेड पर लेटी, पाँव पर पलस्तर और सामने दवा की ट्रे रखी। अचानक दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। बुराक खामोशी से अंदर आता है। वो कुछ नहीं कहता, बस आहिस्ता से दवा उठाता है। अरीबा के करीब बैठ जाता है। बुराक संजीदगी से, दवाई का वक्त हो गया है। अरीबा उसकी आंखों में देखती है। बुराक नजर चुरा लेता है। दवा देने के बाद वो चुपचाप ट्रे वापस रखने लगता है। अरीबा आहिस्ता से, बुराक तुम मुझसे बहुत नाराज हो? बुराक चाक, नहीं बस दिल टूट गया है। फिर खामोशी। अरीबा नम आंखों से, मेरी वजह से? बुराक, हाँ शायद तुम्हें लगा सब कुछ खेल है, मैं भी, रिश्ते भी, लेकिन अब कुछ एहसास हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। वो उठकर जाने लगता है लेकिन दरवाजे पर रुक जाता है। बुराक, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है रीबा, और शायद मोहब्बत भी, मगर अब मैं बोलूँगा नहीं, बस देखूंगा तुम क्या समझ पाती हो। दरवाज़ा बंद होता है। अरीबा पेट पर लेटती रहती है, आंखों से खामोशी। आंसू बहने लगते हैं। दिल की धड़कन बदल चुकी थी। अब वो बुराक की खामोशी को महसूस करने लगी थी। खामोशी के पर्दे में तपिशती धड़कनें। अरीबा की चोट अभी ताज़ा थी और बुराक का रवैया उसे कहीं ज़्यादा। वो रोज उसकी दवाइयाँ वक्त पर देता, खाने का ख्याल रखता, दादी से झड़कियाँ सुनता, मगर अरीबा से एक लफ्ज़ भी ना कहता, नजरें ना मिलाता, ना आवाज़ में नरमी होती। वो खफा नहीं था, खाली लगता था। अरीबा को एहसास हुआ वो मुझसे दूर हो रहा है, शायद हमेशा के लिए। कभी रात को चुपके से रोती, कभी मोबाइल बंद करके तकिए में मुंह छुपा लेती, पर एक बार भी ज़बान पर नाम ना लाई। इधर लंदन से जहाज़ पाकिस्तान उतरा। शहराम के वालिदैन बुरहान और अलीज़े की शादी में शिरकत के लिए और अपने बेटे की दुल्हन के लिए रहीम ने खुद उन्हें दावत दी थी। बारात वाले दिन शहराम की नज़रें उस पर टिक गई थी। आयशा, शहराम की माँ ने आयशा से कहा, बहू ऐसी ही होनी चाहिए, हयादार, खामोश और नरमी से बोलने वाली। शहराम खामोशी से मुस्कुरा दिया। अम्मी, मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था जब पहली बार उसे देखा था, वलीमे के दिन। सजे हुए घर में शोर था, निकाह को आया हुआ है, सबको लगा किसी अजीज की रस्म है, लेकिन जैसे ही निकाह का ऐलान हुआ, नाम पुकारा गया, शहराम बिन अशफाक और आयशा बिन नोमान। सब चौंक गए, पर सबकी आंखों में खुशी थी। आयशा की पलकें झुकी रहीं और शहराम के चेहरे पर शुक्र का नूर। चंद दिन पहले लंदन से जहाज उतरा और रहीम के ताया ताई शहराम के वालिदैन उतरते ही पाकिस्तान की गर्म मिट्टी में एक खास खुशबू तलाश करने लगे। घर पहुंचते ही सब गले लगे, पुरानी बातें, तस्वीरें और दुआएं। शहराम खुशी से बैठा, सब देख रहा था। रहीम की माँ यानी आयशा की दादी ने प्यार से शहराम की पेशानी चूमी। बड़ा हो गया है, अब बारी है तेरी भी। इसी शाम शहराम की माँ ने आयशा को पहली बार करीब से देखा, जब वो मेहंदी के गजरों में हाथ दिए हुए मेहमानों की खिदमत में मसरूफ थी। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में हया, और आवाज में खामोशी सा वकार।
شہرام کی ماں نے شوہر کے کان میں سرگوشی کی، اشفاق یہ لڑکی بالکل ہماری بہو جیسی ہے۔ اشفاق صاحب نے ایک نظر شہرام کو دیکھا جو خود خاموش ہو کر بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزے کی مائیوں، رات کے وقت آنگن جگمگا رہا تھا، ڈھول کی تھاپ پر سب لڑکیاں گا رہی تھیں۔ عائشہ نے سب کو مہندی لگائی اور پھر ایک طرف ہو کر شہرام کی ماں کے پاس جا بیٹھی۔ شہرام کی ماں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا، بیٹا تمہیں دیکھ کر دل کو سکون ملا۔ عائشہ نظر جھکا گئی۔ بارات والے دن شہرام کی ماں نے رحیم اور ان کی بیوی سے کہا، ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم نکاح ولیمے میں رکھنا چاہیں گے۔ بس چند قریبی لوگ۔ رحیم صاحب مسکرا کر کہا، جیسے آپ کی خوشی ہے مگر کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب ولیمہ۔ چاندنی رات میں جگنو جیسے روشن آنگن، سب مبارکباد دے رہے تھے۔ اسی ہجوم میں شہرام اور عائشہ کے والدین خاموش کھڑے تھے۔ اتنے میں نکاح خواہ اندر آیا، سب نے چونک کر دیکھا۔ رحیم صاحب نے مائیک سنبھالا، سب دوستوں عزیزوں سے گزارش ہے ایک چھوٹی سی خوشخبری اور سن لیں۔ آج اسی خوشی کے موقع پر ہم اپنے خاندان کی ایک اور جوڑی کا نکاح کرنے جا رہے ہیں، شہرام بن اشفاق اور عائشہ بنت رحیم۔ ایک دم سناٹا چھا گیا، پھر تالیوں، دعاؤں اور خوشیوں کی گونج۔ عائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، شہرام کی نگاہوں میں شکر اور دل میں رب کی رضا تھی۔ ادھر براق ابھی بھی خاموش تھا پر اب اندر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ اریبہ کے بدلتے رویے اور اس کی خاموشی، اس کا خود کو سنوارنا، اس کی نظر جھکانا براق کو بدلنے لگا۔ ایک رات وہ دادی کے کمرے میں گیا، دادا جی میں بہت الجھ گیا ہوں، مجھے لگتا ہے میں اسے کھو دوں گا۔ دادا نے لمبی سانس لی، محبت بانٹنے سے بڑے ہے براق، روٹنے سے نہیں۔ چند دن گزر چکے تھے، علیزہ اور برہان کی شادی کے بعد کا ماحول بھی کچھ مختلف ہو چکا تھا۔ سب کی آنکھوں میں وہ شادی کی رونقیں اب بھی جھلک رہی تھی، مگر اصل کہانی تو اب شروع ہو رہی تھی۔ شہرام کے والدین نے رخصتی نکاح کے بعد شہرام کے والدین نے کچھ اہم خاندانی کام نپٹانے کے بعد پاکستان سے واپسی کا ارادہ کیا۔ رخصت ہونے سے پہلے وہ عائشہ سے محبت بھری باتیں کرتے رہے، تم بالکل ہماری بیٹی ہو عائشہ، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ شہرام کی والدہ نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ شہرام ان دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آیا تو جیسے گھر خالی سا لگا، مگر اس کی نظریں مسلسل موبائل کی اسکرین پر ٹکی تھیں۔ عائشہ کا نام ہر لمحہ دل میں تھا۔ شہرام اور عائشہ کی ملاقات۔ چند دن بعد شہرام نے عائشہ کو کال کی، عائشہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا ہم شام کو میرے اپارٹمنٹ میں آ سکتی ہو، بس تھوڑی دیر کے لیے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عائشہ نے چند لمحے سوچا، شہرام میں نہیں آ سکتی، ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں، اور میں ایسے اکیلے نہیں آتی، میرے گھر میں یہ سب مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ شہرام مسکرا کر رہ گیا، تم واقعی میری پسند ہو اور میری عزت کا سبب بھی۔ ٹھیک ہے، جیسا دن تمہیں مناسب لگے تب صحیح۔ اریبہ کی صحت یابی۔ اریبہ اب آہستہ آہستہ چلنے کے قابل ہو گئی تھی، وہ صفے سے اٹھ کر ڈریسنگ تک خود جا سکتی تھی، لیکن براق اب بھی وہی رویہ رکھا ہوا تھا، روکھا، سخت اور چپ۔ وہ اس کی دوائیاں وقت پر دیتا، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ کا خیال رکھتا، مگر بات نہ کرتا۔ ایک اجنبیت سی تھی ان کے بیچ۔ ایک دن اریبہ نے ہمت کر کے کہا، کیا بات ہے براق، تم اتنے بدل کیوں گئے ہو، مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ براق نے آنکھوں میں بلا کا سپورٹ لیا، صرف اتنا کہا، تمہیں فرق پڑتا ہے، اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اریبہ کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، پہلی بار اسے اپنا آپ بہت خالی سا لگا۔ براق کی تحقیق روانگی کی خبر۔ ایک شام براق کو اپنی والدہ اور بہن کے پاس بیٹھا تھا۔ اماں مجھے ایک بات کرنی ہے، میرا ویزا آ گیا ہے، مجھے 2 سال کے لیے ترکی جانا ہے، وہاں میں ہماری کمپنی کی نئی برانچ کھولنے جا رہا ہوں، سب سیٹ اپ کرنا ہے۔ اماں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر کہا، جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں ارحام کی بھی بات طے ہو جائے، وہ بھی اب سنجیدہ ہو گیا ہے، ارحام اور فرشتے کی منگنی۔ اگلے دن اماں نے ارحام سے بات کی، کیا تم فرشتے کو پسند کرتے ہو؟ ارحام نے نظر جھکاتے ہوئے سر ہلایا، جی اماں، وہ بہت الگ سی ہے، دل کو لگتی ہے۔ یہ بات فوراً آگے بڑھی اور سب نے مل کر منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ فرشتے خود بھی حیران تھی کہ ارحام جیسا سنجیدہ انسان اس کے لیے ایسا قدم اٹھا چکا تھا۔ براق کی روانگی سے ایک دن پہلے منگنی کے دوسرے دن ہی براق نے سب سے رخصتی لی، کسی سے زیادہ بات نہیں کی، اریبہ کے پاس آیا، دوائی کی پیکٹ ٹیبل پر رکھی، نظریں ملائے بغیر، وقت پر لے لینا، خدا حافظ۔ اریبہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر زبان سے خاموش رہی۔ دن ڈھل رہے تھے، جیسے وقت کسی نئے موڑ پر آنے کو تیار تھا۔ گھر میں خاموشی تھی مگر سب جانتے تھے یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے۔ براق جانے والا تھا، 2 سال کے لیے ترکی، اپنے بزنس کو نئے افق دینے۔ جانے سے پہلے کی گفتگو۔ براق اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، سنجیدہ چہرہ، تھکا تھکا لہجہ۔ اماں میرا ویزا لگ گیا ہے، میں ترکی جا رہا ہوں، 2 سال کے لیے نئی برانچ کھولنی ہے کمپنی کی۔ اماں کا دل دھک سے رہ گیا، کیا تو جا رہا ہے اتنی دور، 2 سال کے لیے؟ علیزہ بھی وہیں بیٹھی تھی، بھائی اتنی لمبی دوری
کیا ہمیں بتانے سے پہلے فیصلہ کر لیا تم نے؟ براق نے نظر نیچے کی. یہ سب پہلے سے پلان تھا. بس ویزا کنفرم ہوا تو سوچا اب بتا دوں. اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تم دل کے ایسے نہیں ہو براق. پھر اتنے خاموش کیوں ہو؟ براق خاموش رہا، جسے کچھ کہہ کر بھی سب کہنا نہیں چاہتا تھا. ایئرپورٹ روانگی کا دن آ گیا. گھر کے سب افراد، اماں، علیزہ، عائشہ، ارہام، حتیٰ کہ خاموش اریبہ بھی براق کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے. راستے بھر کوئی بات نہ ہوئی. اریبہ کے دل میں ہزاروں سوال دبے. چہرہ خالی سا تھا. ایئرپورٹ پر سب نے اسے گلے لگایا. علیزہ نے اس کی پیشانی چومی. خود کو اکیلا مت سمجھنا بھائی. اماں نے رو کر دعا دی. اللہ تمہیں کامیاب کرے. براق کی نظر اریبہ پر پڑی. وہ کھڑی تھی، نظر جھکائے. براق نے ایک نظر دیکھا، کچھ کہنے کو لب ہلے، پھر رک گئے. وہ مڑا، بورڈنگ گیٹ کی طرف بڑھ گیا. دوائی کا پیغام. ترکی پہنچنے کے دوسرے دن رات کو اریبہ کے فون پر میسج آیا. دوائی وقت پر لے لینا، صبح والی بھی اور رات والی بھی. اریبہ نے اسکرین کو گھورتی رہی. اتنے دنوں کی محبت، بچپن کی منگنی، اتنا سب کچھ، اور اب یہ اجنبی سا پیغام. اریبہ کا سوال. چند دن بعد اریبہ نے ہمت کر کے اسے میسج کر دیا. تم چلے گئے لیکن مجھے بتایا بھی نہیں، ایسے؟ براق نے دیر بعد رپلائی کیا. میں نے سب کو بتایا. اماں، علیزہ، سب نے روکا مجھے، پر تم نے نہیں روکا اریبہ. تم تو خاموش رہی، اور شاید میری خاموشی ہی تمہارے لیے کافی تھی. اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ پیغام بار بار پڑھ رہی تھی. داخلی جذبات. براق نے ترکی میں رہتے ہوئے بھی ایک پرانی تصویر دیکھی. اریبہ کی آنکھیں بند کی، سر دیوار سے ٹکایا. شاید میرا دل وہی رہ گیا ہے، پاکستان میں، تمہارے پاس. نکاح کے چند دن بعد شہرام نے عائشہ کے گھر والوں سے ملاقات کی. میں چاہتا ہوں کہ عائشہ کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور دیگر ڈاکومنٹس بنوا لوں. میں اسے اپنے ساتھ لندن لے جانا چاہتا ہوں. یہ بات سنتے ہی سب گھر والے خاموش ہو گئے. اتنی جلدی رخصتی؟ اماں نے ہلکے سے کہا. شہرام نے نرمی سے کہا. جی اماں، میں چاہتا ہوں سب کچھ جلدی مکمل ہو، کیونکہ وہاں کچھ ضروری کام بھی ہے، اور میں عائشہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. اریبہ کی حالت. براق کی روانگی کے بعد اریبہ اندر سے ٹوٹنے لگی تھی. ایک روز اس کو 104 بخار جا پہنچا. فوراً اسپتال لے جایا گیا. ڈاکٹروں نے کہا اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے. اس نے کچھ ایسی گہری ٹینشن لی ہے جس نے اس کی جسمانی و ذہنی صحت کو نقصان پہنچایا ہے. اسے پرسکون، خوشیوں بھرے ماحول کی ضرورت ہے. سب گھر والے پریشان تھے. اماں نے آنکھوں میں آنسو لیے. اریبہ کے بالوں پر ہاتھ رکھا. میری بچی، ہم نے تجھے کس حال میں پہنچا دیا؟ فرشتے اور ارحام. نئی کہانی کی شروعات. ارحام، جو پہلے کم گو سنجیدہ مزاج کا تھا، اب اکثر گھر میں نظر آتا. فرشتے. تمہاری چائے میں نمک تو نہیں؟ ارحام، یہ مذاق آپ صرف مجھ سے کرتے ہیں نا؟ اور کوئی تم جتنا جواب بھی تو نہیں دیتی. ماحول کو کچھ ہلکا پھلکا ہو چلا تھا، مگر ہر کسی کے دل میں کہیں نہ کہیں اریبہ کی خاموشی کا دکھ موجود تھا. عائشہ کے گھر والوں نے کچھ تجویز کے بعد شہرام کو پاسپورٹ اور دیگر کاغذات کے لیے اجازت دے دی. شہرام خود اسے لینے آیا اور بہت عزت و شائستگی سے اسے خوش آمدید کہا. آئیے، سب سے پہلے آج ایک یادگار دن بناتے ہیں. پہلا اسٹاپ لنچ. ایک خوبصورت خاموش ریسٹورینٹ میں شہرام نے عائشہ کے لنچ آرڈر کیا. آپ کو اسپائسی زیادہ پسند ہے یا ملڈ؟ ہلکا سا اسپائسی. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پسند. شہرام کی ہر بات، ہر انداز میں خیال کرم جھلکتا. عائشہ خاموش تھی، مگر دل میں کچھ نرم دھڑکنیں سرسرانے لگی تھیں. پاسپورٹ آفس. لنچ کے بعد وہ دونوں پاسپورٹ آفس گئے. شہرام ہر کام خود کروایا، فارم بھروایا، تصویریں بنوائی، اور ہر مرحلے پر عائشہ کے ساتھ کھڑا رہا. یہ سب آپ کے لیے پہلی بار تھا. میں چاہتا ہوں ہر چیز آسان ہو. شاپنگ ایک نئی دلہن کے لیے. پھر وہ شہر کے مشہور شاپنگ مال گئے. عبایا، چادریں، کپڑے، سب شہرام نے اپنی پسند سے دلوائے، مگر عائشہ کی سہمی ہوئی پسند کا بھی خیال رکھا. یہ والے رنگ آپ پر بہت خوب لگے گا، مگر یہ تھوڑا شوق ہے. آپ کے انداز میں حیا ہے، یہ شوق کی توازن دے گی. سرپرائز نکاح کا گفٹ. ایک مشہور جویلری شاپ کے سامنے شہرام رکا. آئے، میرے پاس آپ کے لیے نکاح کا تحفہ ہے. شاپ کے اندر سفید گولڈ کا ایک نازک چین لاکٹ اس کے سامنے رکھا گیا. لاکٹ میں ہلکے سرخ ڈائمنڈ جڑے ہوئے تھے، اور درمیان میں شہرام کا اندر تھا. یہ میری پہچان ہے، جو اب آپ کی ہے. عائشہ کے دل کو کچھ لمحوں کے لیے رک سا گیا. یہ جذبہ، یہ تو محبت جیسا تھا. رات چاکلیٹ اور خاموشی سے مسکراہٹیں. ڈنر کے بعد وہ آئس کریم پارلر میں گئے. آپ کو کون سا فلیور پسند ہے؟ چاکلیٹ. بس اتنا سا؟ اور کچھ بھی چلے گا؟ پھر شہرام ایک مکمل باکس چاکلیٹ کا دلایا. آپ کی میٹھی یادگار کے لیے. فرشتے اور ارحام. ہنسی کے ہلکے جھونکے. فرشتے باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے بولی. ارحام بھائی، یہ چائے لے لیں. میں تمہارا بھائی نہیں ہوں. اوہ معاف کریں، عادت سے مجبور ہوں. تو عادت بدلو. منگیتر ہوں، تمہارا کوئی بھائی نہیں. گھر والوں نے جب یہ نوک جھونک دیکھی تو ہنسے بغیر نہ رہ سکے. ارحام سنجیدہ رہتا تھا، مگر فرشتے کے سامنے اس کی سنجیدگی چھپ نہ پاتی. اریبہ خاموشی سے تبدیلی کی طرف.
बुराक के जाने के बाद अरीबा जैसे एक खाली खोल बन चुकी थी। ना दोस्तों से बात, ना वीडियोस, ना हंसी, बस चुप, तन्हा और ख्यालों में गुम। एक दिन दादी ने उसे मस्जिद में दुआ में देखा। बेटा, कुछ चाहती हो? दादी, अल्लाह को, अपने दिल को और खुद को समझाना चाहती हूँ। दादी ने उसे दीन की किताबें दी, कुरान से शुरू करवाया और अरीबा हर दिन कुछ नया सीखने लगी। अबाया पहनने लगी, नमाज की पाबंद हुई और खुद को तन्हाई से निकालकर एक नए सुकून की तरफ मोड़ने लगी। आखिरी सीन। रात को अरीबा छत पर बैठी चांद देख रही थी। फोन पर एक मैसेज आया। बुराक, अपनी दवा टाइम पर ले लिया करो। आंखों में नमी और लबों पर खामोश मुस्कुराहट। शायद बुराक ने बात नहीं की थी, मगर दिल की धड़कनों ने बात मुकम्मल कर दी थी। सुबह के धुंध में हल्की हवेली का सहन भी जैसे सुस्त हो चुका था। जहाँ कभी अरीबा की हंसी हुआ करती थी, अब वहाँ खामोशी ने डेरे डाल रखे थे। दरख्त की टहनियों पर बैठे परिंदे भी आज कम बोल रहे थे। शायद उन पर भी अरीबा की चुप का असर डाल दिया था। दादा जान बाहर बरामदे में बैठे अखबार लिए चुपचाप अरीबा को देख रहे थे, जो सफेद अबाया में लिपटी, दुपट्टा सर पर ठीक से जमाए, हाथ में किताब ली कुरान का तर्जुमा पढ़ रही थी। पहले तो ये लड़की शोर करती थी, अब तो इसके कदमों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। इन्होंने दिल में ही सोचा। दादी अम्मा भी बेचैन थी। ऐसी चुप तो तब भी ना थी जब बचपन में गुड़िया खो गई थी इसकी। अरीबा ने उन सबसे नजर चुरा ली थी। घर की रौनक अब घर का साया बन गई थी। अरीबा का नया सफर। अम्मी जान उसके कमरे में आई। वो तस्बीह हाथ में लिए दुआ मांग रही थी। अम्मी, मैं इस्लामिया में मास्टर्स करना चाहती हूँ, दीन को सीखना चाहती हूँ, खुद को बदलना चाहती हूँ। नायला बेगम ने उसकी आंखों की सच्चाई को महसूस किया। हैरत भी हुई, लेकिन दिल में एक सुकून की लहर भी उठी। बेटा, ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। अगले दिन अरीबा ने दाखिली फॉर्म खुद जमा करवाया। अब वो सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी जाती, दोपहर को घर आकर मुताला करती और रात में कुरान फहमी का क्लासेस लेती। इंस्टाग्राम डिलीट, यूट्यूब वीडियोस बंद, मज़ाहिया ग्रुप से अलहदा। सुबह की धीमी रोशनी अरीबा के चेहरे पर पड़ रही थी। अबाया में मजबूत, सादा मगर बावकार सी लड़की, जैसे अब अंदर की रोशनी बाहर झलकने लगी हो। यूनिवर्सिटी के दाहिने में वो हमेशा की तरह खामोशी से क्लास में दाखिल हुई, अपनी नशिस्त संभाली और नोट्स निकाल कर बैठ गई। लेक्चरर का मुतासिर होना। प्रोफेसर सलमान, जो इस्लामियत के लेक्चरर देते थे, एक दिन क्लास के बाद अरीबा को रोकते हैं। अरीबा, मैं कुछ दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी लगन, तुम्हारा इल्म हासिल करने का अंदाज, ये बहुत मुतासिरकुन है। अरीबा ने नजर झुका लेती है। सर, शुक्रिया, मैं बस दीन को जानना चाहती हूँ। सलमान दिल में खामोश दिलचस्पी महसूस करता है, लेकिन वो इसका इजहार फिलहाल नहीं करता। नीरा की ब्लैकमेलिंग। तरक्की के ऑफिस में नीरा बुराक के दफ्तर में आकर बोल्ड अंदाज में बोलती है। तुमने मुझे इग्नोर किया बुराक, अब भुगतो। अगर तुमने मुझे सीरियस नहीं लिया तो वो सब तस्वीरें और मैसेजेस मैं सबको भेज दूंगी। बुराक की आंखें सुर्ख हो जाती है। नीरा, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट मानता हूँ। ये तुम्हारी हरकतें अगर दोबारा हुई तो तुम्हें शिकायत हेड ऑफिस तक कर दूंगा। नीरा हंसती है। ट्राई मिस्टर बुराक खानजादा। इरहाम और फरिश्ते के निकल की खुशी घर में अचानक एक दादा जान कहते हैं, अब फरिश्ता और इरहाम की मंगनी को भी कुछ वक्त हो गया है, निकाह कर लेते हैं। दादी फौरन खुश हो जाती है। बिल्कुल, एक निकाह और एक रुखसती, खुशियां ही खुशियां होंगी। फरिश्ते शर्माती है, जबकि इरहाम एक नजर से देखकर कहता है, अब तो भाई बोलने की गुंजाइश भी खत्म हो गई। शहराम और आयशा की लंदन रवानगी और एक नया फैसला। शहराम और आयशा की फ्लाइट बुक हो चुकी थी, सब सामान तैयार है। दादाजान कहते हैं, तुम दोनों जा रहे हो, लेकिन पहले इरहाम और फरिश्ते का निकाह कर लो, उस एक साथ सबकी खुशियां मना लेते हैं। शहराम मुस्कुराता है। दादाजान, आपकी बात सर आंखों पर, हम फ्लाइट कुछ दिन आगे करवा लेते हैं। आयशा शहराम की तरफ देखती है, मोहब्बत से लबरेज, और वो नजर झुकाकर असबात में सर हिला में मुस्कुरा देता है। निकाह की तैयारियां और खुशी का माहौल। घर भर में खैमा गर्मी, मिठाइयों की खुशबू, मेहंदी की तैयारी। फरिश्ते हाथों पर नकोश बनते हैं और इरहाम खामोशी से उसे देखता है, एक अजीब सी शफकत और नरमी के साथ। दादाजान सबको मुखातिब करते हैं, यही होती है असल खुशी, खानदान के अंदर की मोहब्बत और दिन के मुताबिक शादी। एंडिंग सीन। अरीबा कमरे में बैठी कुरान खोले बैठी, वहाँ सब खुशियों में मशगूल, लेकिन वो अपने रब से कुछ मांग रही थी। अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, एक मैसेज, तुम्हें यूनिवर्सिटी में पूरे डिपार्टमेंट में सबसे बेहतरीन तालिबा करार दिया गया है, मुबारक हो प्रोफेसर सलमान। अरीबा मुस्कुरा देती है, आंखों में नमी और दिल में एक खामोश दुआ, या अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर हो वही। पूरे घर में रोशनी की झरमट थी। दीवारों पर सफेद और सुनहरी रंग के फूल सजे हुए थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। बुरहान और अजीजे की खुशी दुगनी थी।
ایک طرف علیزے کی امید اور دوسری طرف ارحام اور فرشتے کا نکاح۔ فرشتے اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے سفید موتیوں سے مزین ہلکا گلابی لباس پہنا تھا جس پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ اس کا دوپٹہ بڑی نفاست سے سر پر سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ بار بار آئینے میں دیکھتی، پھر شرما کر نظریں جھکا لیتی۔ حریم نے شرارت سے کہا، دلہن جی، ارحام بھائی کا نام لینے کی اجازت اب بالکل نہیں ہے، ورنہ نکاح نامہ کینسل۔ فرشتے کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ نظریں چرا کر بولی، ابھی بھائی بولوں بھی تو منع ہے۔ نکاح کا وقت۔ مولوی صاحب آئے جب سب بزرگ بیٹھ گئے۔ ارحام نے سفید شلوار قمیص پر ہلکی گرے واسکٹ پہنی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں عجب سی چمک۔ دوست ہنسا رہے تھے، چھیڑ رہے تھے، لیکن وہ صرف ہلکا سا مسکرا دیتا۔ مولوی صاحب نے سوال دہرایا، ارحام بن رحمان، کیا آپ کو فرشتے بنت رحیم کا نکاح قبول ہے؟ ارحام نے گہری سانس لی، پھر مضبوط آواز میں بولا، قبول ہے۔ 3 بار، ہر بار اس کی آواز مزید گہری ہو جاتی۔ دوسری طرف فرشتے کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے نقاب میں چھپتے ہوئے 3 بار نرمی سے جواب دیا، قبول ہے۔ نکاح مکمل۔ دعائیں ہوئیں، سب نے مبارکباد دی۔ ماں باپ نے آنکھوں میں آنسو لیے خوشی دی۔ دادا دادی نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کے لیے خیر کی دعا مانگی۔ فرشتے شرماتی ہوئی صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب ارحام پہلی بار اس کے سامنے آیا، وہ نظریں جھکا کر بولی، اب تو بھائی کہنا بھی منع ہے نا؟ ارحام تھوڑا سا جھک کر مسکرایا، مجھے تو کبھی اجازت ملی تھی کب؟ فرشتے کی ہنسی نکل گئی مگر وہ فوراً دوپٹہ سنبھالتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ اینڈ نوٹ: سب خواتین فرشتے کو لپٹ لپٹ کر مبارکباد دے رہی تھیں۔ جب دادی نے کہا، اب ہماری اریبہ کی باری، بس اللہ اس کے نصیب بھی جلد کھول دے۔ اریبہ دور کھڑی خاموشی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹا سا مگر چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میری تقدیر بھی اپنے قریب کر لے۔ یونیورسٹی کی راہدریوں میں اب وہ باوقار انداز میں چلتی تھی، دوپٹہ سر پر، نظریں جھکی ہوئی اور لہجہ سنجیدہ۔ اس کی بے نیازی، اس کی شخصیت کا نکھار اور دین سے جڑاؤ نے لیکچرار سلمان کو بے حد متاثر کیا تھا۔ کلاس کے بعد سلمان اسے روکتا ہے، اریبہ، اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تم باقی سب سے مختلف ہو، تمہاری سنجیدگی اور خلوص دل کو چھو جاتا ہے۔ اریبہ ایک لمحہ چپ رہتی ہے، پھر نرمی سے جواب دیتی ہے، سر، میں کسی کی منگیتر ہوں اور میرے لیے یہ سب باتیں، معاف کیجیے گا لیکن ان کا کوئی مطلب نہیں۔ سلمان شرمندہ سا ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ ترکی، نیرا کی انتہا پسند حرکت۔ نیرا، جو ہر وقت براق کے قریب آنے کی کوشش میں لگی تھی، اب کھل کر اس کے بلیک میل کرنے لگتی ہے۔ ایک دن وہ اسے کہتی ہے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری اریبہ کو سب کچھ بتا دوں گی، یہ بھی کہ تم میرے ساتھ۔ براق کا خون کھول اٹھتا ہے۔ وہ غصے سے کہتا ہے، نیرا، تم نے حد پار کر دی ہے، تمہیں اسی وقت نوکری سے نکالا جا رہا ہے۔ اگر تم نے کچھ کیا تو قانونی کارروائی کے لیے تیار رہو۔ اسی لمحے نیرا اپنی حرکتوں کا انجام دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور خود ہی کمپنی چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ دن کا وہ وقت آ پہنچا تھا جس کی سوچ کر عائشہ کا دل بوجھل تھا۔ شادی کی خوشیاں ابھی مکمل طور پر مچل نہیں پائی تھیں کہ رخصتی گھڑی نے سب کے چہرے پر اداسی کی تہہ پہنچا دی تھی۔ گھر کی ہر گلی، ہر کمرہ خاموش تھا، صرف آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے قراری تھی۔ عائشہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی تھی جو روتے ہوئے اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ امی، رونے کی آواز میں، اللہ تمہیں خوشی رکھے میری جان، دونوں جہانوں کی نعمت تمہارے نصیب میں ہو۔ عائشہ نے ماں کی گود میں سر چھپا لیا اور سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ شہرام قریب کھڑا اپنی نگاہیں زمین پر گاڑا چپ چاپ اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی لفظ بولے جو سب کے دل دہلائے، مگر خاموشی زبان بن گئی۔ گاڑی کے دروازے پر آ کر شہرام نے ایک بار پھر پورے گھر کو دیکھا۔ گھر کی چھت سے لے کر دیواروں تک ہر چیز اس لمحے اس آنکھوں میں بسی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ گاڑی لندن کی راہ پر چل پڑی اور عائشہ نے اپنے گھر، اپنے والدین، اپنی زندگی کے پرانے سبھی قصے پیچھے چھوڑ دیے۔ چند دن بعد علیزے کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ وہ اکثر بے ہوش ہو جاتی، چکر آتے اور کیر کر دیتی۔ گھر کے سب لوگ گھبرائے ہوئے تھے لیکن کوئی سمجھ نہ پایا کہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے۔ آخرکار برہان نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے عازم کا معائنہ کرتے ہوئے چہرہ سنوارا اور کہا، مس علیزہ، آپ کی حالت کافی نازک ہے، یہ حمل ایک کریٹیکل کیس ہے۔ اگر آپ بیڈ ریسٹ نہ لیں تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے، جو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ بچے کی زندگی کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ دادی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، میری پوتی اور اس کے ہونے والے بچے کو اپنی امان میں رکھ، اسے صحت اور سکون عطا فرما۔ برہان نے علیزے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔
یونیورسٹی کا ماحول ایک بار پھر اریبہ کے لیے سنجیدہ تھا، مگر اب اس میں ایک نئی کشش تھی کہ سلمان پہلے صرف استاد تھا، مگر اب اس کی شخصیت میں ایک خاص دلچسپی لینے لگا تھا۔ ایک دن کلاس کے بعد سلمان نے اریبہ کے قریب آ کر کہا، اریبہ، میں آپ کو سنجیدگی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسی لڑکی آج کے زمانے میں بہت کم ملتی ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمارا رشتہ نکاح تک پہنچے۔ اریبہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ تھوڑی گھبراہٹ بھی تھی۔ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہنے لگی، سلمان صاحب، میں پہلے سے ہی کسی کی منگیتر ہوں۔ سلمان ہنس کر بولا، اور کیا، صرف منگیتر، نکاح ہوا نہیں؟ دنیا میں تو ایسے بہت سے رشتے ہوتے ہیں جو منگنی سے آگے نہیں بڑھتے۔ اریبہ کے دل میں ایک تلخی نے جنم لیا، اس کی آنکھوں میں ناراضگی سے چمک اٹھی۔ یہ کیسا حق ہے کہ کوئی میرے ہونے والے کی عزت پر سوال کرے؟ اسی وقت اس کے ذہن میں براق کا چہرہ گھوم گیا۔ کیا میں سلمان کو یہ سب بتاؤں؟ کیا براق جانتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے میرے بارے میں بات کر رہا ہے؟ دور ترکی میں نیرا کا چہرہ غضبناک تھا۔ اس نے براق کو فون کیا اور دھمکی دی، اگر تم نے میری محبت قبول نہ کی تو میں تمہارا راز سب کو سامنے لے آؤں گی۔ براق نے غصے میں آ کر فون رکھ دیا اور پھر گھر آ کر ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ لڑکی سمجھتی کیا ہے؟ میں نے اسے ڈرانے والا نہیں۔ تمہاری کوئی جگہ نہیں میرے دفتر میں۔ نیرا کی آنکھوں میں آنسو اور زہر دونوں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ہر چال بے اثر ہو رہی ہے، مگر اس کے دل میں براق کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ نفرت بھی پل رہی تھی۔ رات کا سکون اریبہ کے دل کو قرار نہیں دے رہا تھا۔ سلمان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، تو کیا منگیتر ہونا نکاح کی ضمانت ہے؟ وہ اپنے دل کی باتوں سے الجھ رہی تھی۔ کیا میرا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی میرے ہونے والے پر انگلی اٹھا دے؟ اپنے بستر پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، اگر براق ہی میرا نصیب ہے تو میرے دل کو صاف صرف اس کے لیے پاک رکھ، اور اگر نہیں تو مجھے ہر آزمائش سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا اس کے دل کو سکون کی تلاش تھی، ایک امید تھی کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشن دن بھی آتے ہیں۔ رات کے وقت صحن میں نیم درخت ہلکی ہوا میں جھول رہے تھے۔ دادی جان چھت پر اپنے تکیے کے ساتھ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ اریبہ چپ چاپ ان کے پاس آ بیٹھی۔ دادی جان مسکرا کر، آ گئی میری گڑیا، کیا ہوا، آنکھوں میں اداسی کیوں ہے؟ اریبہ نے دادی کی گود میں سر رکھ دیا جیسے کوئی تھک ہار کر پناہ مانگتا ہے۔ اریبہ مدھم آواز میں، دادی، آج یونیورسٹی میں سلمان نے مجھ سے کچھ کہا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ دادی پریشان ہو کر، کیا کہا بیٹا، صاف صاف بتاؤ۔ اریبہ روندی آواز میں، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور جب میں نے کہا میری منگنی ہو چکی ہے تو ہنس کر بولا، تو کیا ہوا، نکاح تو نہیں ہوا نا؟ دادی، مجھے یہ بات دل میں چبھ رہی ہے، کیا منگیتر کی کوئی عزت نہیں؟ کیا ہر کوئی مجھے کمزور سمجھتا ہے؟ میں تو براق کی ماں ہوں، پھر بھی لوگ مجھے کیوں آنکھ اٹھا کے دیکھنے لگے ہیں؟ دادی جان نے اریبہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور نرم لہجے میں کہا، دادی بیٹا، دنیا میں زبان والے بہت ہوتے ہیں، کردار والے کم۔ سلمان جیسے لوگ آزمائش ہوتے ہیں، اور یاد رکھو، جو لڑکی اپنے کردار پر مضبوط ہو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ براق کو اپنا سمجھتی ہو تو اس پر بھروسہ بھی رکھو، اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ انسانوں کی باتوں سے نہیں چھینی جا سکتی۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن دل کو کچھ قرار آ گیا۔ ادھر لندن میں ایئرپورٹ پر شہرام کی گاڑی رکی تو عائشہ جیسے نئی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ایک لمبی سی گاڑی، دو سیکورٹی کاریں اور ایک مہنگی سی عائشہ کا استقبال کر رہی تھی۔ شہرام نرمی سے، ویلکم ٹو یور نیو ہوم مس عائشہ شہرام۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خوشی کے تھے۔ امی ابو سب پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایک باعزت زندگی دی۔ اگلے دن ولیمے کی دھوم دھام شروع ہو گئی۔ عائشہ کا ولیمہ ایک اعلیٰ ہوٹل میں رکھا گیا، پورا ہال سرسبز اور سلور تھیم سے سجایا گیا تھا۔ عائشہ نے سی گرین رنگ کا مغل اسٹائل لباس پہنا تھا، جس میں ڈائمنڈ ورک کی چولی اور سلک کا دوپٹہ تھا۔ اس کی شخصیت کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پردے کا خاص اہتمام تھا، عورتوں اور مردوں کا الگ الگ اہتمام تھا۔ حالانکہ یہ لندن تھا، لیکن شہرام نے اسلامی روایات کی لاج رکھی۔ نامور پاکستانی اور انٹرنیشنل بزنس مین، ایجوکیشنلسٹ اور فیملی فرینڈز موجود تھے۔ ایک مہمان سرگوشی میں لندن میں رہ کر بھی اتنے اسلامی اقدار، واقعی شہرام صاحب کا مقام الگ ہے۔ علیزے کی طبیعت اب آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی تھی۔ برہان نے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا، وہ ناشتہ بھی خود لا کر دیتا، دوا بھی خود وقت پر دیتا۔ علیزہ مسکراتے ہو، اتنی خدمت کیوں کر رہے ہو؟ برہان شرارت سے، کیونکہ تم صرف میری بیوی نہیں، میری ذمہ داری بھی اور میرے بچے کی ماں بھی۔ علیزہ کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ دل سے شکر گزار تھی، اس کا شوہر اس کا محافظ بنا۔ ادھر ارحام اور فرشتہ کا رشتہ اب بھی تیکھا تھا، ہر بات پر جھگڑا، ہر بات میں طنز۔
ارحام، تمہاری باتیں سن کے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں چپ رہنا کیوں نہیں سیکھتا۔ فرشتے، اور میں سوچتی ہوں اللہ نے زبان کیوں دی ہے؟ دونوں کی نوک جھونک کبھی کبھار مسکراہٹیں بھی بکھیر دیتی، مگر دل کے اندر کوئی نرمی بھی جنم لے رہی تھی۔ ایسے میں گھر پر ایک خاموشی چھا گئی۔ فرزانہ بیگم کی طبیعت بگڑ گئی، انہیں بار بار چکر آتے، سانس پھولتی۔ رحیم صاحب خود بھی پریشان رہنے لگے تھے، اور ایک دن اچانک ان کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ انہیں فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ گھر کا ماحول سنجیدہ ہو گیا، سب بچوں کی نظریں نم تھیں۔ براق، علیزہ، ارحام، فرشتے، برہان، اریبہ، سب کو پہلی بار زندگی کے حقیقی امتحان کا سامنا تھا۔ فرشتے دادی کے پاس بیٹھی۔ دادی، امی کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اریبہ خاموش کھڑی، اس کے دل میں ایک ہلچل تھی، ایک گھبراہٹ جو صرف براق کی موجودگی سے ختم ہو سکتی تھی، اور وہ تو دور دیس میں بیٹھا تھا۔ لیکن اس لمحے گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ برہان، ارے یہ کون آیا ہے؟ جیسے ہی گیٹ کھلا، دروازے پر براق کھڑا تھا، ہینڈسم، خاموش اور سنجیدہ۔ اریبہ نے چونک کر دیکھا، دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ اریبہ دھیمی سی سرگوشی میں براق، سب لوگ اس کی طرف لپکے۔ برہان گلے لگاتے ہوئے، یار تو اچانک کیسے آ گیا برہان؟ براق سنجیدگی سے، پھپھو کی طبیعت کا سنا، رہا نہیں گیا، واپس آ گیا۔ دادی، ارحام، علیزہ، سب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اریبہ نے ایک پل کو خود کو سمیٹا، لیکن دل کی دھڑکنیں اب بھی تیز تھیں۔ براق اور اریبہ، وہ لمحہ جب سچائی عیاں ہوئی۔ رات کے وقت سب سونے چلے گئے تھے، فرزانہ بیگم کو دوا دے کر سلا دیا گیا تھا۔ براق لان میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے آہٹ ہوئی، آہستہ آہستہ آئی۔ اریبہ، براق بغیر مڑے، کہو کچھ کہنا ہے؟ اریبہ مدھم آواز میں، ہاں، بہت دنوں سے دل پر بوجھ ہے، تمہیں کچھ بتانا ہے۔ براق نے آہستہ رخ پھیرا، چہرہ سخت تھا لیکن نگاہ میں سننے کی آمیزگی تھی۔ اریبہ، یونیورسٹی میں ایک استاد ہیں سلمان، وہ مجھ سے بار بار بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، پہلے تعریفیں، پھر دعوے، اور ایک دن کہہ دیا وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ براق کا چہرہ سخت ہوا، آنکھوں میں طوفان سمیٹ آیا۔ اریبہ جلدی سے، میں نے انکار کیا، انہیں منگنی کا بتایا تو وہ کہنے لگے منگنی تو ختم بھی ہو جاتی ہے، نکاح تو نہیں ہوا نا؟ براق، اور تم نے کسی کو نہیں بتایا؟ اریبہ، صرف دادی کو بتایا، میں خوفزدہ تھی۔ براق، میں خود کو تمہاری منگیتر کہتی ہوں، پھر بھی لوگ مجھے نظر لگا رہے ہیں، مجھے خود پر شک بھی ہونے لگا ہے، کبھی کبھار لگتا ہے کہ شاید میں ہی کمزور ہوں۔ براق نے ایک قدم آگے بڑھایا، اریبہ کی آنکھوں میں جھانکا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ براق نرمی مگر گہرائی سے، تم کمزور نہیں ہو اریبہ، کمزور وہ ہوتے ہیں جو غلط سہ کر لیتے ہیں، تم نے اس کا سامنا کیا اور مجھے سچ بتایا، یہی اصل طاقت ہے۔ اریبہ، لیکن اگر یہ سب دادی یا خاندان کو پتہ چلتا تو اگر تم نہ مانتے؟ براق سخت لہجے میں، تم نے کسی کی آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں اپنی آنکھ جھکانے کی بات کی ہے، تم میرا فخر ہو اریبہ، اگر کسی نے تمہیں بھی نظر ڈالی تو اس کی نگاہیں ہمیشہ کے لیے جھک جائیں گی۔ ایک خاموش لمحہ، ایک بوجھ جو برسوں سے اریبہ کے دل پر تھا، آج ہلکا ہو گیا۔ دادی جان نے یہ بات سنی اور اگلے دن اریبہ کو پاس بلایا۔ دادی، بیٹا، جب اللہ تمہیں آزماتا ہے تو تمہاری قدر بڑھاتا ہے۔ براق تمہیں سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن تم نے خود کو اللہ کے آگے سرخوش کیا ہے، اور اب جب تمہارے ساتھ کھڑا ہے تو کسی کی پرواہ نہ کرو، بس اپنا رشتہ اور رب کا رشتہ کبھی مت چھوڑنا۔ اب براق کی آنکھوں میں وہ نرم جذبہ دکھائی دے رہا تھا جو برسوں کی خاموشی میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ وہ ہر لمحہ اریبہ کے آس پاس رہنے لگا تھا، اریبہ کی خاموشی کو سمجھنے لگا، اور پہلی بار اریبہ نے سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا، یا رب، جیسے میں نے کہا تو نے اسے میرا دل کا حال بتا دیا۔ دوائیں آرام اور دعائیں رنگ لے آئیں۔ چند دنوں بعد دادی جان یعنی فرزانہ بیگم نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک واپس آ رہی تھی۔ رحیم صاحب نے سجدے کا شکر ادا کیا، گھر کے آنگن میں پھر سے رونقیں لوٹنے لگیں۔ دادی جان اریبہ کا ہاتھ تھام کر، بیٹا، اب میں چاہتی ہوں تمہیں بھی براق کے ساتھ رخصت ہوتا دیکھوں نکاح سے۔ اریبہ کے چہرہ ایک دم سے سرخی پھیل گئی۔ براق نے نظریں جھکا لیں، اور وہ دن بھی آ گیا۔ سادگی، خوبصورتی اور روحانیت سے بھرپور نکاح کا انعقاد کیا گیا۔ اریبہ سفید عبایا اور ہلکے گلابی دوپٹے میں کسی فرشتے کا عکس لگ رہی تھی، جبکہ براق سیاہ شلوار قمیض میں سفید چادر میں غیر معمولی جاذب نظر تھا۔ قاری صاحب، براق بن رحمان، کیا آپ کو اریبہ بنت مصطفیٰ سے نکاح قبول ہے؟ براق گہری آواز میں، قبول ہے، 3 بار، اور پھر نکاح مکمل۔
خواتین نے خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ دادی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکلے۔ دیکھا کہ اگلے دن شام کو اریبہ اور براق چھت پر بیٹھے تھے، چائے کا کپ، ہلکی ہوا اور دونوں کے درمیان وہ خاموشی جو اب راحت بن گئی تھی۔ اریبہ مسکرا کر، اب تو بتائیں ترکی میں کیا کیا دیکھا؟ براق مسکرا کر، ترکی بہت خوبصورت تھا، مسجدیں، بازار، لوگ، لیکن سب کچھ دیکھ کر بھی دل خالی لگتا تھا۔ پہلی بار احساس ہوا اصل سکون تو گھر میں ہوتا ہے، تمہارے ساتھ۔ اریبہ کی پلکیں جھک گئیں۔ براق مسکراتے ہوئے، میں تمہارے لیے ایک ترکی تصویر لایا ہوں، نیلی موتیوں والی، اور سب کے لیے بھی کچھ نہ کچھ۔ دادی جان کے لیے سفید کشمیری شال، فرزانہ بیگم خالص عطر، عائشہ ترک فینسی جوتے، فرشتے ہاتھ سے کڑا ہوا دوپٹہ، برہان اور علیزہ ترک کافی سیٹ، ارحام چمڑے کی چرنل، اور اریبہ کے لیے نیلے رنگ کی چمکتی ہوئی چاندی کی انگوٹھی۔ چند دن بعد عائشہ نے ویڈیو کال پر سب کو اکٹھا کیا۔ عائشہ چمکتی آنکھوں سے، امی دادی سب کو ایک خوشخبری دینی ہے، میں اور شہرام ماشاءاللہ پیرنٹس بننے والے ہیں۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دادی جان نے تصویر اٹھا لی، امی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایک دن فرشتے اور عائشہ کی لمبی ویڈیو کال ہوئی۔ عائشہ ہنستے ہوئے، فرشتے تمہیں پتہ ہے لندن میں نے کیا کیا دیکھا ہے؟ یہاں کے پارک، صاف ستھری سڑکیں، عورتوں کے لیے ایک الگ پریئر رومز، اور سب سے بڑی بات یہاں کے لوگ وقت کے پابند ہیں۔ اور ہاں، پہلے کہ یہاں اسپتال سروس بھی بہت اچھی ہے۔ میری ساری رپورٹ شہرام خود لے کر گیا۔ فرشتے مسکرا کر، مطلب تم وہاں خوب مزے کر رہی ہو۔ عائشہ، مزے تو تبھی جب تم سب بھی میرے پاس آؤ۔ شہرام نے بھی کبھی کہا ہے کہ سب کو بلانا ہے۔ عائشہ کی باتوں کے بعد ارحام چھیڑتے ہوئے، واہ واہ فرشتے بیوی، آپ بھی لندن کا خواب دیکھنے لگیں؟ فرشتے، نہیں جناب، مجھے پاکستان ہی اچھا لگتا ہے، جہاں آپ جیسے طنزیہ لوگ۔ ارحام ہنستے ہوئے، پھر تم میرے بغیر کیسے گزارا کرو گی؟ فرشتہ ناک چڑھا کر، آپ پر اتنا بڑا الزام، خدا بچائے، ترکی میں رہتے ہوئے بھی نیرا اپنی ہار ماننے والی لڑکی نہیں تھی۔
یہی وہ اریبہ ہے جس پر مجھے ہمیشہ ناز ہے۔ عائشہ کے بیٹے کی پیدائش۔ لندن میں عائشہ اور شہرام کے گھر ایک خوبصورت سی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ شہرام اس کا نام عبدالہادی رکھا۔ عائشہ ویڈیو کال پہ: امی، میری گود میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے میرا بیٹا۔ رحیم انکل اور فرزانہ بیگم کی آنکھوں خوشی سے بھیگ گئیں۔ کچھ سالوں بعد نئی زندگیاں، نئی خوشیاں۔ وقت گزرتا گیا۔ اریبہ اور برات کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام رکھا گیا بلود، بیٹی کا نام رکھا گیا فاطمہ۔ دادا، ابو اور دادی جان اس کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ گھر کی فضا کہکتی شرارتوں اور بچوں کی معصوم ہنسی سے گونجنے لگی۔ ارحام اور فرشتہ کے یہاں بھی ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، نام رکھا گیا بیربل۔ ارحام جو کبھی سخت اور سنجیدہ ہوتا تھا، اب اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر بچوں جیسی خوشی سے ہنستا تھا۔ فرشتہ مسکراتے ہوئے: آپ تو اب بھی بچوں کی طرح لگنے لگے ہیں ارحام۔ ایک مکمل تصویر۔ شبیر احمد صاحب اپنے باغ میں بیٹھے تھے، سامنے سب پوتا پوتیاں، بچے بہویں بیٹے سب ہنستے کھیلتے۔ دادا ابو اپنے دل میں: یہی خواب تھا میرا، یہی سکون۔ اریبہ براق کے ساتھ کھڑی تھی، نظریں ملیں، خاموشی میں محبت تھی، اعتماد تھا، مکملیت کا احساس تھا۔ براق: میرا غرور تم ہو، دل بھی تم ہو، غرور دل بھی تم ہو۔ اریبہ ہنس پڑی، اور اس لمحے سب کچھ مکمل ہو گیا۔